إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. انسان، ابن آدم، 6 فٹ کے گوشت اور ہڈیوں سے بنے ہوئے مشت خاکی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری وقعت کیا ہے؟ تم میں قدرت، طاقت اور استطاعت کیا ہے؟ اور لڑائی کرتے ہو اس مالک الملک کے سامنے جسے نہ کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. میری اور تیری بے بسی، کمزوری اور مجھ میں اور تم میں جو نقائص ہیں، ان میں سے ایک یہ نقص ہی بہت کافی ہے کہ جب میں اور تم تھک جائیں تو پھر بستر سے اترنے کی طاقت اور سکت. میں اور تم جب کوئی جراثیم، کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا چمٹ جائے، سانس لینا، بولو اللہ کے بندو، سانس لینا
کتنا مشکل ہوتا ہے. آکسیجن لاؤ تب بھی نہیں آ رہا، اب کیا کریں؟ اب وینٹیلیٹر پہ لٹاؤ، اب بھی بات نہیں بنتی، پھر کیا کریں؟ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو اللہ کے بندو جواب دو. ماسک میں سے آواز نکل آتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جب وینٹیلیٹر پہ بھی کچھ نہیں بنتا کہتے ہیں جس کو گھر لے جاؤ. اب اس کی خدمت کرو، اب اس کو پیار کرو. مطلب کیا ہے؟ اس کو اب رب کی طرف روانہ کر دو. اب تم کچھ کر سکتے؟ ہائے ہائے، آج جتنی اس رب کے سامنے عاجزی کی ضرورت ہے، خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، جھکنے کی ضرورت ہے، اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اسے منانے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے خشوع و خضوع کے اظہار کی ضرورت ہے، اس کے سامنے سجدوں کی ضرورت ہے، اس کے سامنے رکوع کی ضرورت ہے. کیا آج ہم اتنا کر رہے ہیں؟ ویسے ہی بہانہ مل گیا کہ مسجدوں میں کیا جانا بیماری سے ڈرا رہا. بہانہ مل گیا ہے، اور یہ بہانہ بے دین لوگ نہیں، دیندار دین کو سمجھنے والے، اور خواتین وہ بھی جو گھروں میں باقاعدہ نماز کی پابندی کرنے والی باحیا خواتین، وہ بھی کہتے اب مسجد نہ جانا، ڈر بڑا تھا. تو پھر کہاں جاؤ؟ جب کھانے کے لیے ضرورت ہے باہر بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو اسے؟ بیوی، بہن، ماں، جب اسے دوائی کی ضرورت ہے نکلتے ہو نہیں نکلتے ہو؟ آٹا ختم ہو جائے لینے جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ سبزی کے لیے نکلتے ہو نہیں نکلتے ہو؟ لیکن بدبختی یہ ہے جب آواز آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو سارے کہتے ہیں ادھر نہ جانا بیمار ہو جاؤ، ادھر نہ جانا وائرس لگ جائے گا، نہ جانا عقل مندی ہے. یہ بڑے بے وقوف ہیں، دن میں 5 مرتبہ بلاتے ہیں آؤ. اور پھر سنت رسول سے وہ مثالیں جو ان کی سمجھ سے بالا ہیں، یہ بھی یاد رکھو. آج ہر شخص عالم بنا ہوا ہے، ہر شخص مفتی، فقی اور محدث بنا ہوا ہے. یہ بھی حدیث ہے جی، یہ بھی حدیث ہے. تمہیں اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا؟ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی وجہ ارشاد کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہے. نہیں جی نہیں، حدیث میں آتا ہے نہیں جانا. اور ظالم ایسی احادیث گھڑ کے لاتے ہیں جو آج سے پہلے نہ کسی نے سنی ہے اور نہ کسی نے دیکھی. کہاں سنی ہے؟ وہ جی چینل پہ سنی. کہاں سنی ہے؟ وہ جی ہمیں واٹس ایپ آیا. کہاں سنی ہے؟ وہ جی یہ آئی ہے. معاذ اللہ. قرآن و سنت اگر دنیا میں کوئی چیز سب سے کم حیثیت ہے تو آج قرآن و سنت کی بات ہے. جہاں کسی نے کہا فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اور تب کیا جب اپنا فائدہ ہے. جب اپنا فائدہ ہے، اپنی خواہش کے خلاف ہے تو اس وقت کہہ دیا نہیں جی یہ بات ٹھیک ہی نہیں ہے. آج رب کے سامنے مانگنے کی مجھے اور تمہیں جتنی ضرورت ہے اس کے علاوہ چارہ کار اور کوئی نہیں ہے. دوائیاں کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ ماسک کتنے بک رہے ہیں آج کل؟ اللہ نے ایک گروہ کی، ایک قوم کی روزی ان ماسک میں رکھ دی. دستانے بک رہے ہیں کہ نہیں بک رہے ہیں؟ اور بیماری بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ تو ختم کیسے ہوگی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ
وآتیناہ اہلا ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین۔ پتہ نہیں قرآن ہم نے کب کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، کب پڑھیں گے اسے؟ فرمایا اس وقت کو یاد کر جب کس نے پکارا؟ بولو کس نے پکارا؟ ایوب نے۔ اور ایوب معمولی آدمی تھا؟ بولو ایوب معمولی آدمی تھا؟ رب اس کے متعلق کہتا ہے نعم العبد، میرا یہ بندہ ہے، اس کے کیا ہی کہنے ہیں، یہ رب کے الفاظ ہیں۔ نعم العبد، اے کائنات والو ایوب، یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے مقام و مرتبہ کو تم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ اس کی شان کیا تھی؟ انہ اواب، وہ یقیناً میری طرف بار بار جھکتا تھا، وہ بار بار میری طرف آتا تھا، وہ بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، وہ بار بار مجھے راضی کرتا تھا، وہ بار بار میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا تھا، وہ بار بار میرے سامنے رکوع کرتا تھا، وہ بار بار کہتا تھا یا ذل جلال والاکرام۔ فرمایا ایوب کو یاد کرو، کیا کیا ایوب نے؟ کتنا لمبا بیمار ہوا، کتنی تکلیف تھی، کتنی پریشانی تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں بیماری 18 برس چلی۔ کتنے برس چلی بولو؟ اور ابھی ہم پہ جو مصیبت آئی ہے کتنے مہینے ہوئے ہیں؟ 18 برس۔ اولاد وہ بھی رب کو پیاری ہو گئی، مال وہ بھی ختم ہو گیا، صحت وہ بھی جواب دے گئی، ایک بیوی ساتھ رہ گئی، اور بیماری کی وجہ سے بستی کو چھوڑا، ویرانے میں جا کر رہنے لگے۔ تو کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ رب انی مسنی الضر، اپنے چہرے کو اٹھایا، سر کو جھکایا، ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا میرے مولا تکلیف مجھے پہنچی ہے اور دور کرنے والا تیرے سوا۔ بولو زور سے، اور وانت ارحم الراحمین، اللہ جتنے پیارے تھے سب نے ساتھ، ہائے ہائے، سارے رخصت ہو گئے۔ اولاد وہ ویسے آنکھیں بند کر کے چلی گئی، رشتہ دار بیماری کی وجہ سے قریب نہیں آتے، بستی والے ناپسند کرتے ہیں، بستی کو چھوڑا ہے، لیکن مولا تیرے در پہ جو جس حالت میں آئے تو اسے دھتکارتا نہیں، تو اسے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے۔ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تجھے اس لیے پکارتا ہوں کہ تجھ جیسا رحم کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جواب کیا آیا؟ کیا ایوب 18 سال ہو گئے ہیں، بیماری لمبی ہے، صبر کرو، یا معاذ اللہ ہمارے خزانوں میں، ہماری قدرت میں معاذ اللہ کمی آئی ہے؟ فاستجبنا لہ، ایوب نے دعا کی، جواب آیا، ایوب تیری فریاد میں نے سن لی ہے اور قبول کر لی ہے۔ اور پھر جب قبول کی تو کیا صحت دی؟ نہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا، ہم نے اس کے گھر والے اسے دوبارہ عطا فرما دیے، اولاد اور دی تھی، مال و دولت اور دیا، اور کیسا دیا؟ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، پہلے جتنا تھا اس سے دگنا کر دیا، پہلے جتنا تھا اس سے رحمتا من عندنا، اے میری مخلوق میں تمہارے ساتھ جو معاملہ کرتا ہوں وہ رحمت کی بنیاد پہ کرتا ہوں، پیار اور محبت کی بنیاد پہ کرتا ہوں۔ اور تم کیا ہو؟ میں اور تم کیا ہیں؟ ہم رب سے معاملہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ دنیاوی نفع ہے، ٹھیک ہے، اور دنیاوی بظاہر نقصان ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اور آج بھی ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، آج اب بھی ہمارا وتیرہ یہی ہے، ہم لوگ بدلے اور پھر کہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم فرما۔ آؤ اس حدیث مبارک کو آگے سنیں۔
جس کو پچھلے دو خطبات الجمعۃ المبارک سے، دو خطبات جمعۃ المبارک سے اللہ کی توفیق سے سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو تم کبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے مجھے نقصان پہنچاؤ، اور میرے بندو تم کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اور میں نے اور تم نے اور ساری کائنات والوں نے مل کر اس رب کو نفع کیا پہنچانا ہے؟ کیا پہنچانا ہے؟ بڑا کو امیر آدمی ہو، مالدار ہو، صحت مند ہو اور منصب والا ہو، کہ غریب آدمی اس کے پاس جائے اور اسے کہے میں جی آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، تو امیر آدمی آگے سے کیا کرتا ہے؟ اگر زبان سے نہیں تو دل ہی دل میں ہنستا ہے کہ تیرے پاس اپنی ضروریات کے لیے کچھ نہیں، مجھے تو کیا دے گا؟ میں اور تم اور ساری کائنات اس رب العالمین اسے کیا نفع پہنچا سکتے؟ امام البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو لائے۔ حضرت جابر وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ تعالی ومن حملۃ العرش ما بین شحمت اذنہ وعاتقہ، ما بین، توجہ ادھر کیجئے، ما بین شحمت اذنہ وعاتقہ مسیرۃ 700 سنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رب کو کیا میں اور تم نفع پہنچا سکتے اور معاذ اللہ کیا ان کا نقصان کر سکتے؟ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب کی طرف سے اجازت ملی ہے، مجھے میرے رب کی طرف سے، بولو زور سے، اجازت ملی ہے۔ وہ مالک کیسا ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر ان کا مخلوق میں سب سے محبوب وہ بھی بات نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتا نہیں ہے۔ فرمایا میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے، میں تمہیں بتلاؤں کہ رب کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ، کتنے فرشتے بولو، اور اس کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے معلوم ہے کسی کو؟ ایک فرشتہ۔ فرمایا اور وہ فرشتہ ان چند فرشتوں میں سے ہے جنہوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا، کتنا عظیم الشان ہوگا۔ فرمایا اس فرشتے کے کان کی یہ جو نیچے گوشت لٹکا ہوتا ہے، جس کو لو کہتے ہو، ایئر لوب، یہ اور اس کے کندھے کے درمیان، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر کندھے تک، فرمایا میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے تمہیں بتلاؤں، اس کی ان دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے طے کرنے کے لیے 700 برس کی ضرورت ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اس رب کو معمولی سمجھا ہے، اس رب کو بولو، اور معمولی سمجھنے کا معنی یہ ہے اس کی بات کو مانا ہی نہیں ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں کی ہے، اس کے رسول، ان کے احکامات انہیں پاؤں کے نیچے راند کے رکھ دیا، اور پھر کہا اللہ ہم پہ اب تو رحم نازل فرما۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں، اے جنوں، اگر تمہارے پہلے بھی اور پچھلے بھی
یعنی جب سے پیدائش ہوئی ہے تب سے لے کے قیامت تک سارے. کون؟ انسان اور جن دونوں. فرمایا تم میں جو سب سے متقی دل والا ہے، مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس کا دل میرے خوف سے سب سے زیادہ کامتا ہے. تم سارے کے سارے، تم تمام کے دل اس جیسے ہو جائیں، یعنی مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہو جائیں. تو فرمایا سنو، تم سب کا ایسے کرنا میری بادشاہت میں معمولی سا بھی اضافہ کر سکتا. جاؤ جو کرنا ہے کر دو تم. اور اگر اے جن اور انسانوں، تمہارے پہلے بھی اور پچھلے بھی، پیدائش سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے، تمہارے دل اس طرح بن جائیں جس طرح تم میں سے سب سے بدکار شخص کا دل ہے، سارے کے سارے میرے مکمل نافرمان بن جاؤ. فرمایا جاؤ سنو، میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے. لیکن اس کا بندوں سے پیار کتنا ہے، بندوں سے محبت کتنی کرتا ہے، بندوں پر اپنی شفقت اور رحمت کس طرح نازل کرتا ہے. خود ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، اے میرے بندے، اگر تو میری طرف چل کے آئے تو میں عرش والا تیری طرف بولو دوڑ کر آؤں گا. اور اس دوڑنے والے کو میری اور تمہاری ضرورت ہے. آؤ اپنے آپ کو بدلنے، اپنی کرتوتوں کو چھوڑیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنی برائیوں کو چھوڑیں. اور ہم میں سے ہر شخص اتنا سیانہ ہے اور ہر خاتون اتنی عقل مند ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے وہ کیا کیا گناہ کرتا ہے. پتا ہے کہ نہیں پتا؟ بولو اللہ کے بندو، پتا ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے سیانے ہیں ہم، بڑے عقل مند ہیں. مجھے اور تمہیں اپنے عیبوں کا پتا ہے کہ نہیں؟ جو دن میں کرتے ہیں رات میں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور چھپ کر کرتے ہیں، ہم باخبر ہیں. آؤ ان برائیوں کو چھوڑیں، ان گناہوں کو چھوڑیں، ان سیاہیوں کو چھوڑیں. اور جب چھوڑیں گے تو پھر وہ اپنی رحمت نازل کرے گا یا نہ کرے گا. پھر ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعید واحد فسألونی فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فرمایا انسانوں اور جنوں، تمہارے پہلے اور پچھلے سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. اب ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے، ہے کہ نہیں؟ اللہ اس جراثیم سے نجات عطا فرما دے، اور اللہ اس وائرس سے جو نظر بھی نہیں آتا ہماری جان چھڑا دے، جو نظر بھی نہیں آتا. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، اس کو آج تک دیکھ نہیں سکے، نظر نہیں آیا ہے، ایک اندازہ ہے، ایک سپوزیشن ہے بس کہ ہے ایسا اور ایسا. اور اس نے انسان کا زمین پر زندہ رہنا مشکل کر دیا. فرمایا انسانوں اور جنوں، تمہارے پہلے تمہارے پچھلے سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور جو جو مانگنا ہے سارے مانگتے چلے جاؤ. لیکن ہماری بدبختی یہ ہے، ہماری شقاوت یہ ہے اور ہمارا حرمان یہ ہے، آج رب سے مانگنے کی توفیق وہ بھی ہم سے چھن گئی.
کتنے ہیں ہاتھ اٹھا کر دن میں کتنی بار دعا مانگ؟ چلتے پھرتے یا اللہ رحم کر دے، بس یار دعا کرنا اللہ رحم کرے. اور جو خود زندہ ہے اس کی طرف توجہ، کتنی دیر دعا مانگتے ہیں اس. فرمایا تم سارے کے سارے ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے دعا مانگو، اور تم میں سے ہر ایک کو جو جو چاہیے اس کا مجھ سے سوال کرے، اور میں ہر ایک کو جو وہ چاہتا ہے عطا فرما دوں. میری اور تمہاری خواہشات کبھی ختم ہونے والی ہیں؟ بولو تو صحیح اللہ کے بندو، یہ ماسک کہیں آپ کو سلا ہی نہ دیں. بولو، جواب تو دو، کبھی خواہشات ختم ہوئی ہیں؟ موت کی وادی میں ہوتے ہیں تب بھی دل میں ہوتا ہے یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے. فرمایا جو جو خواہش مانگتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں، اور فرمایا جب سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانے میں کتنی کمی آئے گی. فرمایا اگر تم میں کوئی سمندر میں سوئی کو ڈبوئے اور جب سوئی کو نکالے تو اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوتا ہے. فرمایا اس سوئی کو ڈالنے سے جتنی سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، تم تمام کو سب کچھ دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی ہے. کتنا مانگا ہے اپنے رب سے. اور امام الانبیاء سید الاتقیاء افضل الخلق قاطبۃ شفیع المرسلین سید کونین محمد کریم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے رب سے کیسے مانگا کرتے تھے؟ کب مانگتے تھے؟ کیسے مانگتے تھے؟ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لائے. حضرت عائشہ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں، ایک رات جب امام الانبیاء میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور جس رات عائشہ کے گھر میں یہ چاند اور سورج آتا تھا، اس دن عائشہ کی قسمت کے کیا کہنے. اس دن عائشہ، اس کی سعادت، اس پر کائنات کی ہر شے رش کرتی ہے. فرماتی ہیں رات گہری ہوئی، میں نے اپنے چھوٹے سے حجرے میں دیکھا کہ امام الانبیاء نظر نہیں آ رہے، اندھیرا ہے، ٹٹولا ملے نہیں ہے. ہائے آمنہ کلال کہاں چلا گیا؟ آج کی رات یہ میرا نصیبہ تھی، کہاں تشریف لے گئے؟ فرماتی ہیں ٹٹولتی رہی، ملے نہیں. کمرے سے باہر نکلی، اندھیرا ہے. تب یہ بڑی بڑی بتیاں اور بڑی بڑی لائٹس اور بڑی بڑی روشنیاں نہ تھیں، لیکن اس دور کے لوگوں کے دل وہ روشن تھے، ان کے سینے روشن تھے، ان کے دماغ روشن تھے، ان کے جسم روشن تھے، اور ان کے اعمال نورانی تھے. آج ہمارے پاس کتنی کتنی بڑی روشنیاں ہیں، لیکن دل بھی تاریک، دماغ بھی تاریک، عمل بھی تاریک، اور جسم گندے ہو چکے. فرماتی ہیں نکل کر مسجد میں آئی، اندھیرے میں ٹٹول رہی ہوں. کہتی ہیں ایک دم میرے ہاتھ کسی چیز کو لگتے، گھبرا گئی. پھر دوبارہ لگایا تو محسوس کیا یہ تو کسی کے پاؤں ہیں، اور یہ پاؤں والا رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے. پھر پاؤں کو پکڑا تو ذہن نے کہا عائشہ یہ تو اپنے تاجدار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی جبین زمین پر ہے، اور آپ کی زبان پر دعا ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. امام الانبیاء جھکے ہوئے
اور اپنے رب کو منا رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے رب تیرے غصہ سے میں چاہتا ہوں پناہ مانگوں اور اپنی رضا مجھے عطا فرما دے۔ میرے رب مجھے عافیت میں رکھ اور اپنے عذاب سے بچا لے، اور میرے رب میں تجھ سے تیری ہی پناہ کا سوال کرتا ہوں، اور اے میرے رب جتنا تو عظیم الشان ہے محمد اپنی لسان نبوت سے تیری شان بیان کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بڑے ساتھی، بڑے بھائی اور بڑی قابل احترام خواتین، بزرگ بھی، جوان بھی بیمار ہیں اور انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ مولا کریم آپ سے فریاد کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے جاننے والوں میں، عزیز و اقارب میں، ساری امت اسلام میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے، اور مولا کریم جنہیں محفوظ رکھا ہے انہیں اس بیماری سے بچا کے رکھنا، انہیں اس بیماری سے بچا کے رکھنا، انہیں اس بیماری سے بچا کے رکھنا۔ مولا کریم ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیے۔ اللہ سارے بے بس ہو چکے ہیں، اللہ سارے بے بس ہو چکے ہیں، اللہ سارے بے بس ہو چکے ہیں، لیکن میرے مولا تو بے بس نہیں ہوتا ہے، تیری قدرت میں کمی آتی نہیں ہے، تجھے کوئی عاجز کر نہیں سکتا۔ ہم گناہگار اس مبارک وقت، مبارک مقام پر آپ کے سامنے فقیرانہ التجا کرتے ہیں، مولا کریم ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے، اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے، اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔